XYZ نیوز، خبر نہیں آپ کی آواز۔ بھارت اور پاکستان میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ بھارت میں رافیل آنے پر دنیا بھر میں چرچا ہے اور پاکستان میں بھی بھارت میں رافیل آنے پر چرچائیں چل رہی ہیں۔ پاکستانی سینا کا کہنا ہے کہ بھارت میں 5 رافیل آئیں یا 500 ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان پوری طرح سے تیار ہے۔ پاکستانی سینا کے پروکتا میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت رافیل لائے یا S-400، پاکستان کسی بھی آکرمکتا کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ میجر جنرل افتخار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ باتیں کہیں۔ پاکستان کے سوتنترتا دیوس سے ایک دن پہلے آیوجت اس پریس کانفرنس میں انہوں نے رافیل، بھارت کے بڑھتے رکشا بجٹ، کشمیر سنگھرش ورام النگھن اور پاکستانی سعودی عرب کے سمبندوں پر بات کی۔ میجر جنرل افتخار نے کہا کہ پاکستان بھارت کے بڑھتے سینک خرچے اور رکشا بجٹ کو لے کر چنتت ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح کی آکرمکتا کے لیے تیار ہے۔ ISPR ڈائریکٹریٹ میں خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور۔ آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد ملک کی مجموعی صورتحال، کشمیر، لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزیاں، پاک افغان بارڈر کی صورتحال اور کچھ دیگر امور پر بات چیت کرنا۔ سب سے پہلے کل 14 اگست کی مناسبت سے سب کو آزادی کے 73 سال مبارک ہوں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت، اس کے لیے تحریک پاکستان کے کارکنان، قائدین، بالخصوص علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن اور جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس آزاد وطن کے لیے جس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ آزادی کی قدر مقبوضہ کشمیر کی ان ماؤں سے پوچھیے جو اپنے بیٹوں کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ 1 سال سے جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر کے وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو کشمیریوں پر نہ آزمایا جا رہا ہو۔ خواتین اور بچوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر نوجوانوں کو شہید کر کے گمنام جگہوں پر دفن کیا جا رہا ہے۔ معصوم کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال معمول بن چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مقامی لیڈرشپ 1 سال سے پابند سلاسل ہے، لیکن سلام ہے مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کو جو جبر و استبداد کے خلاف 73 سال سے آزادی کے لیے مزاحمت کی ایک علامت بنے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ہر علاقائی اور انٹرنیشنل فورم پر مسئلہ کشمیر کی سنگینی کو اجاگر کیا ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازیں اب تمام دنیا کے ایوانوں میں گونج رہی ہیں۔ جینوسائیڈ واچ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا نے تاریخ کے بدترین محاصرے کے باوجود بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے UN جنرل اسمبلی کے صدر بھی کشمیر کے تنازع کے حل کو جنوبی ایشیا کی پائیدار امن کی کلید قرار دیا ہے۔ پچھلے 1 سال کے دوران 3 مرتبہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام عالم کی نظر میں تصفیہ طلب ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جد و جہد آزادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اسی سے منسلک لائن آف کنٹرول پہ جو صورتحال
کرونا وبا کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سیز فائر اپیل کے باوجود بھی ہندوستان نے ایل او سی پر اپنی روایتی بزدلانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ رواں سال اب تک ہندوستان نے 1927 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر ایل او سی کے ساتھ آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس ضمن میں 16 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 158 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں 5 بچے اور 7 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں جبکہ زخمیوں میں 41 بچے اور 50 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان سیز فائر وائلیشن بلا دریغ بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان تمام سیز فائر وائلیشنز کو پاکستان آرمی بہت افیکٹولی رسپونڈ کرتی ہے، لیکن بینگ اے پروفیشنل آرمی ہم لوگ صرف ملٹری ٹارگٹس اور ان پوسٹس کو نشانہ بناتے ہیں جہاں سے سیز فائر وائلیشنز کی جاتی ہیں۔ حال ہی میں 22 جولائی کو انٹرنیشنل میڈیا نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا۔ اس وفد کو ایل او سی کی مقامی آبادی تک مکمل رسائی دی گئی اور یہاں انہوں نے ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز کا خود مشاہدہ کیا اور ان سیز فائر وائلیشنز کا نشانہ بننے والے جو عوام ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ لیکن اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر کی سائٹ پہ ہندوستان کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کو یا یو این کے مبصر گروپ کو لائن آف کنٹرول کے اوپر جانے کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ بٹ وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ، اس لیے ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی میڈیا اور یو این مبصرین کو آزاد کشمیر میں جہاں کہیں وہ جانا چاہیں اس کی جانے کی آزادی دی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی حفاظت ہر صورت ممکن بنائی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزیوں کے پیش نظر لائن آف کنٹرول کے نزدیک رہائشیوں کی حفاظت کے لیے ان کے گھروں کے اندر شیلٹرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 1000 شیلٹرز تعمیر ہو چکے ہیں اور مزید بنائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان ہمسایہ ممالک کے خلاف ریشت دوانیوں اور ہیجمونک عزائم سے خطے اور عالمی امن کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہندوستان نے ریسزم، ذات پات اور کمیونل ہیٹریڈ کی جو آگ لگائی ہے اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ ہندوستان کی اپنی انٹرنل فیلیئرز کو ایکسٹرنلائز کرنے کی سازش نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں کسی بھی وقت یہ لاوا پورے خطے کی سیکیورٹی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایک حالیہ یو این رپورٹ میں ہندوستان میں دہشت گرد گروپس کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہندوستان ان دہشت گرد گروپس کو ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف اور خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ناکام حملہ ہو یا دہشت گردوں کی معاونت کے لیے منی لانڈرنگ، ان تمام کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں۔ ہندوستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ اور اسلحے کے لیے دوڑ دراصل ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو عملی جامہ پہنانے کی ایک کڑی ہے۔ ہندوستان دنیا میں اسلحہ خریدنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستان ہندوستان کی انٹینشنز اور کیپیبلٹی سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ جنگیں صرف اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی۔ عوام کا اعتماد اور قوم کا ریزالو افواج کا اصل اثاثہ ہوتا ہے۔ افواج پاکستان اپنے ملکی وسائل کے مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کو ہر ڈومین میں بر وقت جواب دینے کے لیے مکمل طور پر چوکس اور منظم ہے۔ جہاں تک افغانستان کی بات ہے، پاکستان نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور امید کرتے ہیں کہ وہاں ریکنسیلیشن پروسیس کی کوششیں جلد کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ پیس ان افغانستان مینس پیس ان پاکستان۔
peace along our western borders. So افغانیوں کے بعد اگر افغانستان میں کوئی پیس چاہتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور جس طرح پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے, we feel that it is also time for a gradual, time-bound and adequately resourced refugee return program for dignified repatriation of Afghan refugees within the earliest possible time frame, facilitated duly by all stakeholders. آپریشن رد الفساد کی پروگرس کے اوپر کچھ اسٹیٹسٹکس میں آپ سے شیئر کروں گا. پوری قوم نے سیکورٹی فورسز کے ہمراہ دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی. اس کا اعتراف اقوام عالم نے کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ہارڈ ارنڈ سکسیس ہے. اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقہ دہشت گردوں سے خالی کرایا گیا. اس دوران 18,000 سے زائد دہشت گرد مارے گئے اور 400 ٹن بارودی مواد کو تلف کیا گیا. آپریشن رد الفساد کے تحت 1,94,958 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. اس دوران دہشت گردوں نے 70,000 سے زائد اسلحہ اور 5 ملین ایمونیشن جو ان کے زیر استعمال تھا اس کو ریکور کیا گیا. بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان اور پاک ایران سرحد پر دیرپا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس میں بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بائیو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹس، فورٹس اور فینسنگ شامل ہے. اس سے سرحد کے دونوں اطراف شہریوں کو فائدہ ہوگا اور دہشت گردی اور اسمگلنگ کی روک تھام کا سد-باب کی روک تھام ہو سکے گی. افیکٹو بارڈر مینجمنٹ کے لیے FCKP اور بلوچستان کی کیپیسٹی انہانسمنٹ بھی کی جا رہی ہے. 2611 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد پر 1700 کلومیٹر سے زائد فینسنگ کا کام مکمل کر لیا گیا. خیبر پختونخوا میں تقریباً 730 کلومیٹر اور بلوچستان میں تقریباً 980 کلومیٹر کا ایریا اب تک فینس کیا جا چکا ہے. حال ہی میں جس طرح ہم نے فینسنگ شروع کی تو بیچ میں کچھ بہت زیادہ دشوار گزار علاقوں کو اس فینسنگ کی آخری سٹیج کے لیے رکھ دیا گیا تھا. حال ہی میں نارتھ وزیرستان میں ایسے ہی ایک علاقہ جہاں پہ ہائٹس 11,000 فیٹ تک ہیں, اس کی فینسنگ کا کام شروع کیا گیا ہے. اور اس فینسنگ کی مد میں آنے والی دشواریوں سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اس ایک پروجیکٹ کے لیے, اس ایک آپریشن کے لیے کے دوران 70 IEDs کو ناکارہ بنایا گیا ہے. یہ ہے وہ تھریٹ جس کا ہمیں سامنا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنا کام پوری جافشانی کے ساتھ کر رہے ہیں. پاک ایران بارڈر فینسنگ, اس پر بھی کام جاری اور انشاءاللہ 2021 کے آخر تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ 1,000 سے زائد بارڈر پوسٹ اور فورٹس بھی بنائے جا رہے ہیں, جس میں سے 400 سے زائد پوسٹ اور فورٹس آلریڈی بن چکے ہیں اور باقی تعمیر ہیں. فینسنگ اور بارڈر مینجمنٹ میں بہتری آنے کی بدولت آئی ڈی ایکسپلوژنس, غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ میں واضح کمی آئی ہے. یا یہ بات قابل غور ہے کہ ان تمام اہداف میں سب سے اہم دہشت گردوں کے بیانیوں کو عوام کی رائے سے بے اثر کرنا تھا. اس کے نتیجے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کا حصول ممکن ہوا ہے. مختلف آپریشنز اور بارڈر مینجمنٹ کے نتیجے میں قبائلی علاقوں میں امن قائم ہوا ہے, جہاں سول انتظامیہ قبائلی علاقوں کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر اب بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے. پاکستان فوج بھی ان تمام کاوشوں میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کر رہی ہے. یہ بے مثال کامیابی میڈیا کی بھرپور سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھی. پاکستانی میڈیا نے دہشت گردوں کے خلاف
جنگ میں شاندار کردار ادا کیا ہے اور ان کے بیانیوں کو ڈیفیٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے در پہ ہیں، تاہم پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی اہم پیش رفت ہوئی ہیں جو کہ مناسب وقت پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت بلوچستان کے امن و امان کے ساتھ ساتھ صوبے کی سوشو اکنامک اپ لفٹ کے لیے مصروف عمل ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی اور خوشحال بلوچستان ایک مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ بلوچستان میں حکومت پاکستان کے ویژن بلوچستان 2030 کے تحت کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ڈیمز کی تعمیر، پانی کی قلت کو دور کرنے اور فشریز کے مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی ہیومن سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت پاکستان اور برادر ملکوں کے تعاون سے صحت، تعلیم اور لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے منصوبوں میں بھرپور معاونت کر رہی ہے۔